موسم برسات اپنی خوبصورتیوں اور ذائقے دار پھلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام ہیبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن ہیبل کو بتائے بغیر ہی ایسے اڑ کر گئے کہ واپس ہی نہ آئے۔ ننھی ہیبل پہلے ہی ان کی وجہ سے اداس رہتی تھی، پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھا امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چونٹیاں رہتی تھیں۔ ہیبل سارا دن شاخ پر بیٹھی ان چونٹیوں کو دیکھتی رہتی۔ سردیوں میں جب کبھی چونٹیوں کا راشن ختم ہوتا تو ہیبل سے امرود مانگنے آ جاتی۔ ہیبل امرود کے ٹکڑے کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھا کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بل میں گھس جاتی تھیں۔ ہیبل کی چند بڑی چونٹیوں سے دوستی تھی۔ اس کی دوستوں میں جینی، کینی اور مینی شامل تھیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ ہیبل کا کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی دوست سے باتیں کرے، مگر کوئی بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہ ملتا تھا۔ اس نے سوچا، چلو جینی، کینی اور مینی سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ہیبل نیچے آئی اور چونٹیوں کے بل کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی، جینی باہر آؤ، کینی میں ہیبل ہوں۔ کوئی باہر نہ آیا تو اس نے پھر آواز لگائی، مینی دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے، مگر وہ سب تو اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کی جمع شدہ پھل اور خوش میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ وہ سب خاموش رہیں، کوئی بھی اس کی بات سننے نہ آئی۔ کئی دن گزر گئے، ہیبل کمزور ہوتی جا رہی تھی، کوئی انسان باہر نہیں نکلتا تھا۔ مہینے بھر سے شدید دھند اور سردی نے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماریوں کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہیبل بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے بستر سے اٹھیں اور کھانے کے لیے نکلیں، مگر باہر طوفانی بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پانی چونٹیوں کے بل میں بھی گھس آیا اور ان سب کا کھانا بھی خراب ہو گیا تھا۔ چونٹیاں سر پر پاؤں رکھ کر باہر بھاگیں۔ اب سوائے پیڑ پر چڑھ جانے کے ان کے پاس بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ تھی، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلے کے پاس گئیں اور ہیبل کو آوازیں دینے لگیں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جینی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اوندھی گری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر وہ تو بے سدھ پڑی رہی کیونکہ ہیبل مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے اور امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس دن ہیبل ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بستر سے اٹھ کر ہیبل کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا تھا۔ اب وہ سب رو رہی تھیں۔ باقی ساری چونٹیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھیں کیونکہ نیچے سارا پانی تھا۔ اب آسمان پر بادل گرجے تو پھر بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر ہیبل کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھیں کہ ہیبل کتنی اچھی تھی، انہیں کھانا بھی دیتی تھی۔
اب وہ جب مر گئی تو بھی اس نے سب کو پناہ دی، مگر جب ہیبل اداس تھی تو انہوں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں معاف کر دینا۔ ہم نے اپنی دوست کی پریشانی میں کوئی مدد نہ کی، مگر اب ان کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بچوں، سخت سردی میں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں۔ کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، تاکہ آپ کو بھی پچھتانا نہ پڑے۔